السلام علیکم. پروگرام دی کرنٹ افیئرز شو کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. ناظرین, بجٹ کی آمد ہے اور بجٹ پہ بات چیت چل رہی ہے, بڑی ڈسکشنز ہو رہی ہیں, بھاری بھرکم, اور ساتھ ساتھ جو بڑی بڑی اکنامک اصطلاحات ہیں ان کو سننے میں مل رہا ہے. SIFC ہے, پھر ایک ہمارے ہاں ماضی میں ایک باقاعدہ فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی بھی بنی, وہ بھی زیر غور رہی. پھر CPEC کا نام بھی آ جاتا ہے کہ جی, پھر ہم بات کرتے ہیں FDI اور بلا بلا بلا. اس طرح کی کئی قسم کی اصطلاحات بھی جو ہیں وہ میدان میں ہیں, اور ڈسکشنز اتنی کہ ایسے لگتا ہے کہ بجٹ کم اور ڈسکشن زیادہ ہے. لیکن بجٹ دیکھا جائے لائک گورننس, اٹس اے سیریس بزنس. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بس آپ کہیں کہ جی بس یہ ہم بیٹھ کے انالیسس کر دیں اور بجٹ یہ بس بن جائے گا, یا پھر جو بیوروکریسی ہے وہ بھی اگر حرفن مولا ہے, پینیشیا آف آل ایلز ہے, اور وہ اپنی اس میں کوئی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ مل کر کوئی چیز اس میں ایڈ کر دیں, وہ بن جاتا ہے. سیکنڈلی, ایک بات بڑی ٹریڈیشنل سی ہمارے ہاں رہی ہے کہ بجٹ سے ایکسپیکٹیشنز بڑی ہوتی ہیں. یہ بجٹ آ رہا ہے, یہ چیز مہنگی ہو جائے گی, اتنے ٹیکسز لگ جائیں گے, ٹیکس نیٹ بڑھ جائے گا, فلاں ہو جائے گا. IMF جو ہے وہ بجٹ بنا رہا ہے, IMF یہ کہہ رہا ہے, IMF وہ کہہ رہا ہے. لہٰذا ہم اس سارے کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارے پروگرام کا فوکس اس بات پہ ہمیشہ رہا ہے کہ نان ٹریڈیشنل انداز میں کچھ بات کریں, تو آج ہمارے پاس ایک ایسی معزز شخصیت موجود ہیں, ویری انلائٹنڈ فگر, کنسیڈر ٹو بی این اتھارٹی آن اکانومی اینڈ بجٹ, اور میری مراد ہے جناب ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کو ویلکم کریں. شکریہ جی. اچھا سر, اب بجٹ کی آمد ہے, وہ طرح طرح کے آؤٹ لیز پرپوزل بن رہے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب, میں ایک سول سرونٹ رہا, تو کبھی کبھی ہم نے FBR ان دنوں میں جانا تو FBR پہ تالے لگے ہوتے تھے کہ اندر نہیں جا سکتے. تو میں نے کہا یار اندر کیا کوئی جادو آپ کوئی کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. تو کبھی کبھی ہمیں پتہ چلنا جی ایک SRO بنتا ہے, اگلے دن وہ اس پہ کوئی چیز منگوا لی جاتی ہے, پھر چھوڑ دی جاتی ہے. اس طرح ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحب کچھ ایسے لگتا ہے ٹوٹلی لوپ سائڈڈ ہے, یا کوئی آپ سمجھتے ہیں بڑے آرگنائز طریقے سے یہ آتا جا رہا ہے, یا ابھی ہم میچور ہوئے ہیں کہ نہیں بجٹ میکنگ میں. آئی تھنک آپ نے ایک بہت ہی اچھا ایشو اٹھایا ہے جی, اور وہ پاکستان کی جو اصل مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جو ہماری اصل میلیس ہے, ہماری ملیز جو ہے نا, وہ اس کو آپ نے ایڈریس کر دیا ہے. اس میں ابھی آپ نے ایک جملہ کیا کہ بجٹ از سیریس بزنس. جی جی, انفارچونیٹلی پاکستان میں بجٹ از موسٹ ان سیریس بزنس. اور اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم 75 سال میں 50 سال تو میں نے دیکھا ہے نا کہ بجٹ کیا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے, اور ایک کہانی ہے یہ بجٹ. صحیح کہا آپ نے. میں آپ کو تھوڑی سی سیریس بزنس والی جو آپ نے بات کی نا پہلے, اس میں طوڑا سا عرض کروں گا. دیکھیں, بجٹ جو ہے نا یہ بنتا ہے جب آپ کے پاس کوئی نیشنل اکنامک اسٹریٹجی ذہن میں ہو کہ آپ کی اکانومی کو آپ نے کہاں لے کے جانا ہے, اس میں گروتھ کتنی آنی ہے, جابس کتنے کریٹ ہونے ہیں, ترقی کتنی ہونی ہے, آپ کی غربت کتنی دور ہونی ہے. یہ ساری چیزوں کا ایک آپ کے سامنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ایک نقشہ سا ہوتا ہے, نقشہ, بلکہ کہ یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے بہتری کے لیے. جو آپ جب بھی میں جاتا ہوں کسی بھی ٹی وی پروگرام میں, تو اس میں یہ سوال ہوتا ہے کہ عوام کے لیے کیا ہے. عوام کے لیے اصولی طور پہ بجٹ میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, نوکریاں ہونی چاہیے, انفلیشن جو ہے اس کو قابو میں ہونا, مہنگائی جو ہے وہ کم ہونی چاہیے, روزگار زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ چیزیں نا عوام کے لیے. یہ اور تو نہیں ہے کہ وہ جی ہمیں کوئی گھر میں چیک آ جائے گا تو وہ عوام یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتی. ہاں, وہ عوام ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتی. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہمارے گرینڈ نیشنل آبجیکٹیوز ہیں کہ غربت دور کرو, ڈیولپمنٹ ہونے چاہیے, ہیں تو صحیح, ہر بندے کے ذہن میں تو یہی ہے. بندے کے ذہن میں ہے. ہم حکومت بنواتے ہیں, جو عام آدمی جب ووٹ کرنے جاتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یار یہ کچھ ترقی کریں گے, ہمارے بال بچوں کا کوئی روزگار نکلے گا, ڈائریکشن نکلے گی, ملک کی عزت ہوگی. ملک اس وقت جس طرح کہ ہم
حالات میں ہیں. اب 75 سال بعد ہم اتنی گہری کھائی میں گرے ہوئے ہیں. قرضوں کا پسماندگی ہے, قرضے بے شمار ہیں, بیرون ملک کے قرضے ہیں, اندرون ملک کے قرضے ہیں, بے روزگاری ہے, کوئی چیز آپ کی چل ہی نہیں رہی. یہ تو ایک جنرل کنسنسس ہر پاکستانی کو آپ پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا. اور وہ ساتھ ڈپریشن کا بھی شکار ہے اسی وجہ سے. ظاہر ہے کہ مطلب دیکھیں, اگر آپ نے روزانہ اپنے گھر میں بھی آپ کو مسئلہ ہے کہ آپ بجلی کا بل دیں یا بچوں کو فیس دیں یا کھانا دیں, یا مطلب ان امیجنیبل ہے نا. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے غربت بھی بہت ہے, 40% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. ان کو تو آپ سوچ بھی نہیں. یہ تو رپورٹڈ فگرز ہیں نا. ہاں رپورٹڈ ہیں, بلکہ وہ بہت سارے سفید پوش لوگ ہیں جو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ڈاکیومنٹڈ ہی نہیں ہے, جن کا پتہ ہی نہیں ہے. سو بیسکلی ہمارا بجٹ جو ہے ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنی بن جاتا ہے کہ جی بجٹ جلدی سے جلدی دینا ہے. یہ نہ ہو کہ اگلے مہینے کی سرکار کی تنخواہیں بند ہو جائیں. یہ گروپس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں, کوئی اپنے انٹرسٹ کے ساتھ. سب سے بڑا جو گروپ ہے, تاجر کہہ دیتا ہے, فلاں کہہ دیتا ہے, زراعت والے کہہ دیتے ہیں. سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ ہماری بیوروکریسی ہے. اچھا, میں تو ڈاکٹر صاحب سمجھ رہا تھا کہ ہماری پارلیمنٹ ہے, لیکن آپ کہتے ہیں بیوروکریسی. وہ تو خیر میں نے اپنے ابتدائی میں ہلکا سا کہہ بھی دیا. بجٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, بجٹ میکنگ پوائنٹ آف ویو, بجٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو اخراجات اس میں ہونے ہیں وہ بیوروکریسی کے لیے ہونے ہیں. بیوروکریسی نے وہ خرچ کرنے ہیں, اور انہوں نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو اسکول میں کیسا ہونا ہے اور ہسپتال کیسا ہونا ہے. باقی اپنی تنخواہیں پہلے لے کے بعد میں یہ دوسری. سو ایک بات ہے کہ بجٹ پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کا نظام جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے اخراجات, اس کو پہلے کہ کیا کیا اخراجات کرنے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی اسٹریٹجی آپ کے پاس ہونی چاہیے, اور اس کے بعد کہ یہ خرچہ جو ہے یہ کیسے پورا ہونا ہے. یہ اسٹریٹجی کا لفظ ہضم نہیں ہو رہا. اسٹریٹجی کا لفظ آپ اس طرح کہہ رہے ہیں اسٹریٹجی جیسے پیپل نو کہ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. ڈیسیژن میکر جو ہمارے. ہاں, اب مسئلہ یہ مجھے تو لگتا ہے خوف ہے کہ نہیں اور پتا, مجھے تو ہوگا نا کہ جی اسٹریٹجی پتہ نہیں کیا بڑی بلا ہے. بٹ آسان الفاظ میں ایکشن پلان. ٹھیک ہے, کیا ایکشن پلان ہے کہ روزگار بنے, کیا ایکشن پلان ہے کہ آپ کی مہنگائی کم ہو, کیا ایکشن پلان ہے کہ آپ کی سڑکیں بن جائیں, کیا ایکشن پلان ہے کہ ہسپتال اچھے ہو جائیں. وہ یہ سارے ایکشن پلانز ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ایکشن پلان اسٹریٹجی کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان میں ہم ہیلتھ میں لگائیں گے کہ ہر کینسر پیشنٹ کا علاج ہو جائے. ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ کہیں گے جی ہم ہیلتھ اس پہ لگائیں گے کہ بچوں کے پیٹ خراب نہ ہو, کیونکہ یہاں پہ گندا پانی ہے, وہ سارے بچے بیمار رہتے ہیں. یہاں ہم نے وہ کام کرنا ہے کہ اسٹنٹنگ ختم ہو جائے, جو ہمارے اسٹنٹڈ گروتھ ہو رہی ہے, جو اسٹنٹڈ گروتھ. سو آپ نے ایشو ڈیفائن کرنا ہے, کیا آپ کا ایشو کینسر ہے یا آپ کا ایشو میل نیوٹریشن ہے, بھوک ہے. کم ٹو ڈیفائن اٹ, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. اب وہ یہ جو پبلک ریپرزنٹیشن ان کو وہ دیتی ہے عقل, یا ایبسولوٹلی وہ وہاں آ جاتا ہے رول آپ کا پارلیمنٹ کا. ٹھیک ہے, آپ کے پارلیمنٹ میں لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں نا, تو ان کا کام ہے کہ وہ آپ اپنی جو جہاں سے الیکٹ آئے ہیں وہاں پہ ترقی بھی ان کی ہونی چاہیے, ان کی غذا بھی ٹھیک ہونی چاہیے, ان کو اپرچونیٹیز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور پارلیمنٹ کے بھی کئی حصے ہیں. ایک تو آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. ٹھیک ہے. ایک آپ کے جو صوبائی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ والی ہے, پھر صوبائی ہے, پھر لوکل گورنمنٹ ہے جہاں پہ ہم کام ہی نہیں کسی کو کرنے دیتے. سو اصولی طور پہ 3 حکومتیں آپ کی. تینوں میں آپ نے جو ممبرز آپ نے الیکٹ کرنے ہیں ان کو اسٹریٹجی کے بارے میں آپ نے بنیادی طور پہ, تو وہ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ جا کے وہ نالیاں چیک کریں کہ بنی گئے کہ نہیں. وہ لوکل گورنمنٹ کا ہو سکتا ہے. انہوں نے کمپریہنسو ایکشن پلان بنانا ہے, انہوں نے پلان دینے ہیں, بنوانے ہیں. خود نہیں بنا سکتے تو بنوانے ہیں, ان کو اپروو کرنا ہے, اور ان ایکشن پلانز کو پھر بجٹ کے ذریعے ان کو فائنینس کرنا ہے. ٹھیک. اب یہ عمل ہمارا ٹوٹ چکا ہے.
کیسے ٹوٹ گیا؟ نمبر 1 کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا کام کیا ہے، اور ان کی پرائرٹی بھی نہیں ہے، ان کی پرائرٹی بھی نہیں ہے، ان کی ٹریننگ بھی نہیں ہے، ان کی پوچھ گچھ بھی نہیں ہے، کسی نے پوچھنا نہیں ہے کہ جی آپ نے اپنے 40% سٹنٹنگ ہو گئی ہے تو آپ کو ہم کیا اس کی سزا کیا دیں؟ ٹھیک ہے، اکاؤنٹیبلٹی کیا کریں، آپ کی کیا کریں؟ وہ چیز ہے ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے تو کچھ لوگ بتاتے ہیں کئی اینول ڈیولپمنٹ پلانز آپ کے لیپس ہو جاتے ہیں، کئی صوبوں کے سنتے رہے، کئی اور ان کی ایلوکیشن ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ڈیولپمنٹ پرائرٹائزیشن ہی نہیں ہوتی، ڈیولپمنٹ پلان اب بجٹ میں 2-3 موٹی چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح سے کر لینا تاکہ جی ہاں ٹھیک ہے، سمجھ فیز وائز چلتے ہیں ہم۔ ایک تو آ گیا آپ کی تنخواہوں کا بجٹ، ٹھیک ہے، کہ آپ نے سول اینڈ ملٹری اینڈ سارا ملا کے، کہ آپ نے گریڈ 1 سے گریڈ 22 یا 23 جو بھی جتنے گریڈ ہیں ان کی تنخواہیں دینی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو بجٹ ہم بناتے ہیں اس کا تنخواہوں والا، یہ ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہر سال آپ دیکھیں، آج سے 20 سال پہلے اگر ایک بندہ کام کر رہا تھا حکومت کا، اب وہ 50 بندے کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر کوئی لگام نہیں ہے، یہ بجٹ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور یہ ہم کہتے ہیں جی تنخواہ دینی ہے تو لہٰذا یہ آنا ہی آنا ہے۔ اس کو ہم کیسے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں جی اخراجات کم کریں، وہ کہتے ہیں یہ تو تنخواہیں ہیں، ایک تو تنخواہ ہوگی۔ دوسری چیز جو ہے وہ پھر آ جاتی ہے کہ جی وزیر اعظم کا ایک خاص پروگرام، جی کہ وزیر اعظم نے کوئی ڈاکٹر صاحب آئی بیگ یور پارڈن، ہم ذرا ایک بریک پہ جا رہے ہیں، دین ول کنٹینیو فرام ہیئر۔ جی ہم جا رہے ہیں جی ایک بریک پر، بریک کے بعد ہم یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جی ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ، معروف اکانومسٹ، اور ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ بجٹ میکنگ اسٹریٹجی، یہ پلاننگ کیسے ہوتی ہے، سارا وہ پروسیجر ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ عوام کو اس کنفیوژن سے نکالیں، اور وہ جو بالکل ہم ایک ٹریڈیشنل ایک کنسیپٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا کلیئر ہو جائے جناب۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، ایک تو آگے کے تنخواہیں آپ نے دینی ہیں، اور وہ پروونشل گورنمنٹ بھی تنخواہوں پہ، اور ان پینشنز بھی اس میں آ جاتی ہیں، اور اس میں ان کی مہنگائی الاؤنس، فلانا الاؤنس، یہ وہ سارا کچھ ایک آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ وزیر اعظم کے خاص پروگرام۔ اب کبھی پتہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم یہ لوگ ٹیکسیاں دے رہے ہیں، کبھی آ جاتا ہے کہ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، کبھی آتا ہے کہ وہ کسی جگہ پہ جا کے انہوں نے چندہ دے دیا ہے کسی کو، مطلب بے شمار ڈسکریشنری گرانٹس ہوتی ہیں، اور وہ آپ وزیر اعظم کو دی اس لیے جاتی ہیں کہ آپ کوئی خاص کام کریں گے ڈیولپمنٹ اور پاکستان کے لیے، لیکن ہمارے چیز میں وہ اپنے لیے ہوتا ہے کہ سیلف پروجیکشن ہوتی ہے۔ سو ایک تو وہ چیز آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب معافی چاہ رہا ہوں، جیسے ابھی آپ نے گورنمنٹ کی بات کی، تنخواہوں کی، تو آپ کو میں نے ایک دفعہ ایک سیمینار میں بھی یہ سوال کیا تھا کہ لیسر گورنمنٹ کا دنیا میں فارمولا زیادہ کامیاب ہے، ہم واٹ شوڈ وی ہم نے تو خیر اڈاپٹ، میں ابھی آتا ہوں اس طرف بھی آپ نے آنا ہے بعد میں، اس کا بڑا قریبی تعلق ہے IMF پروگرام کے ساتھ۔ چلیں وہ ہم آگے چلتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے نا، تیسری موٹا آئٹم ہے، ایک آ گیا تنخواہیں آ گئی، ایک ڈسکریشنری آگے، اس کے بعد آ گیا ڈیولپمنٹ پروگرام۔ ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ پروگرام جو فیڈرل گورنمنٹ میں ہوتا ہے اسلام آباد میں، اس کو PSDP کہتے ہیں، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام۔ اس کا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ وہ والے ڈیولپمنٹ پروگرام کرتی ہے جو کہ کمبائنڈ پروونسز کو جس کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے، مطلب ایٹ اے نیشنل لیول۔ پروونشل گورنمنٹس لائک ڈیمز وغیرہ کوئی جس طرح بڑے ڈیمز، یہ کہہ سکتے ہیں مطلب سب کو فائدہ، جو نیشنل پروجیکٹس ہیں، ہاں، یا موٹر وے بننی ہے پشاور سے کراچی تک سارے پروونسز میں جائے گی، یا سی پیک کرنا ہے اس کے پروجیکٹس ایٹسٹرا، وہ فیڈرل گورنمنٹ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ آ جاتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی یہ کام کرتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اینیول ڈیولپمنٹ پروگرام، جسے ADP عام عرف عام میں کہتے ہیں، ہاں ADP، سالانہ ترقیاتی پروگرام۔ وہ جو سالانہ ترقیاتی پروگرام ہے وہ ایک قسم کا MPAs کا پروگرام بن گیا کہ انہوں نے اپنے الیکشن لڑنے ہوتے ہیں
تو وہ کہتے ہیں یار کھاتا تیرا تو الیکشن، یعنی گریٹیفائنگ اماؤنٹ. ہاں وہ لگ جائے وہاں پہ وہ بھی ٹھیک ہے، نہ لگے تو وہ اس کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں، چلو جی وہ ریکنسائل ہو جاتا ہے، ریکنسائل ہو جاتا ہے، ریکنسائل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک قسم کی جو ہے نا ماڈرن دنیا میں اس کا کانسیپٹ نہیں ہے، صرف پاکستان میں ہی ہے، یہ نہیں ہے. واٹ اباؤٹ انڈیا؟ انڈیا میں ہے؟ انڈیا میں بھی ہوگا ہمارے جیسے ہی ملتے جلتے ہیں، برطانیہ میں نہیں ہوگا، امریکہ یورپ میں نہیں، وہ اس قسم کے پروگرام ہوں گے تو بہت کم ہوں گے. سو بیسکلی اب اس جو ہمارا نظام بن چکا ہے اس میں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، جو ایکشن پلان بنتے ہیں وہ ذاتیت کے اوپر بنتے ہیں، اس قسم کا کام ہے. اب آئی ایم ایف جہاں پہ آ جاتا ہے ہاں وہ اس لیے آ گیا کہ ہم نے یہ جو نظام ہے فائنینشیل مینجمنٹ کا، اس میں اتنے زیادہ ہم نے قرضے اٹھا لیے ہیں بیرون ملک اور اپنے اور اندرون ملک، اور اتنے زیادہ اس کی سود کی ہو گئی ہے پیمنٹ کہ اتنا ریونیو ہی نہیں ہوتا کہ آپ باقی کام کریں، آپ کو مور اور لیس سود دینا پڑتا. سو نظام یہ پچھلے 50-60 سال میں اسی ویشیس سائیکل میں. ہاں اب یہ ہے کہ 2007 میں جب صدر مشرف کو ہم نے گھر بھیجا تھا تو میں ان کا تھا ایڈوائزر تھے، آپ ایڈوائزر بھی تھا اور وزیر خزانہ بھی تھا. تو اس وقت آپ دیکھیں کہ 2007 کے اینڈ میں پاکستان کے بیرون ملک قرضے کوئی 38 بلین کے ڈالرز میں تھے. اب تو شاید 128 بلین ہے. اب 140 بلین کے قریب 140 بلین. اور اس میں ابھی وہ والے قرضے شامل نہیں ہیں جو ہم نے آئی پی پیز کے دینے، کیونکہ وہ بھی ایک قرضہ ہے، وہ جو سرکولر ڈیٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نظام جو ہم چلا رہے ہیں یہ فیل ہو چکا ہے، اور اس نے ہمیں قرضے دیے ہیں، غربت دی ہے، افراط زر دی ہے، ان امپلائمنٹ دی ہے. مطلب اس کو ہم کہتے ہیں ایک اسٹیگفلیشن چیز ہے کہ انفلیشن بھی ہے اور اسٹیگنیشن بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ہم نے اس وقت کی ہوئی ہیں. اب آئی ایم ایف کی ضرورت ہمیں پڑی کیونکہ ہم قرضے نہ تو واپس کر سکتے ہیں. اسٹیگفلیشن کا کنسیپٹ مجھے یاد پڑتا ہے، آئی ڈیڈ CSS اباؤٹ 50 ایئرز اگو ان 74، تو ہمیں اس وقت بھی پڑھایا گیا تھا اسٹیگفلیشن. تو اس کا مطلب اس زمانے میں ہوتی تھی اس وقت، آپ کو یاد ہے یہ نیا کنسیپٹ تو نہیں ہے شاید نا، میں نے کہا اس لیے معلوم کرنا نہیں ہے، نہیں یہ یعنی تب بھی تھا اسٹیگنیشن پلس انفلیشن. جی. لیکن اس وقت کچھ اور ممالک کی کوٹ کی جاتے تھے ایگزامپل. نہیں، امریکہ میں بھی ہوا تھا جب یہ صدر فورڈ تھے اور نکسن کے اس زمانے میں بھی اسٹیگفلیشن کا کہ انفلیشن بھی زیادہ ہے اور وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہم کیونکہ اپنے قرضے سروس نہیں کر سکتے، ہمارے جو جنہوں نے ہمیں قرضے دیے ہوئے ہیں وہ ان کا ہمارے پہ یقین ختم ہو چکا ہے، ہماری کریڈیبلٹی زیرو ہے. تو وہ اس کے لیے واٹ از دی ڈفرنس بٹوین کریڈٹ ورتھینس اینڈ کریڈیبلٹی فار اے لے مین؟ یعنی کریڈٹ ورتھینس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو قرضے ملیں گے وہ آپ سروس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کریڈیبلٹی کا مطلب ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ آپ پوری نہیں کرتے، آپ اپنا ٹرسٹ ہی لوز کر گئے. مطلب آپ کا جو یہ تو براڈر کنسیپٹ ہے نا، کریڈیبلٹی از ورس دین، یہ تو رادر کریڈٹ مور ڈینجرس. تو آئی ایم ایف کے پاس ہم جاتے ہیں کہ جی ہمیں آپ ٹھیک ہے، ہمیں نکالیں اس میں سے، اکنامک جو مسئلہ پھنسا ہوا ہے اس میں کچھ دے تو پیسے دیں تاکہ ہم لوگوں کو تھوڑا بہت پیسے دے کے ان سے بات چیت کریں اور ہمیں موقع مل جائے کہ ہم اپنی اصلاحات کریں اور اصلاح کے تحت اکانومی کو صحیح راستے پہ چلا دیں. سو ایکشن پلانز جو ہم پہلے بات کر رہے ہیں وہ ڈیولپ ہوں کہ یہ قرضے بند ہونے دینے ضرورت نہ پڑے، قرضے واپس بھی کر سکیں، سروس بھی کر سکیں اور اکنامک گروتھ بھی ہو جائے. اس کو بیسکلی ہم کہتے ہیں اسٹیبلٹی. اس وقت جو اسٹیگفلیشن ہے اس سے ہم نے اسٹیبلٹی لانی ہے کہ یہ انفلیشن اور یہ جو اسٹیگنیشن سے ہم نکلیں باہر. کم از کم جو آپ کی انفلیشن ہے اس سے کم ہو، آپ کی جو روپیہ ہے وہ اسٹیبل ہو جائے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ جو ہے جو اب 2007 میں اب تو جب مشرف صاحب گئے تھے 60 روپے کا ڈالر تھا. جی.
تو اب تو 300 کے لگ بھگ ہے، 280 یا کتنا ہے. سو اس کو سٹیبل آپ نے کرنا ہے، آپ نے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ یعنی اسٹریٹجی کے ساتھ، اسٹریٹجی اس کے طرح ساتھ. نہیں کہ جس طرح ڈار صاحب نے کیا تھا، دو طریقے، یا وہ جو کہتے ہیں فریز کر دیا گیا، یا نہیں وہ دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس یہاں تو ہم بہت سی ڈالرز لے آئے نا، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس کیونکہ ڈالرز نہیں ہیں، ہم نے اس کو سٹیبل کرنا ہے کہ ڈالر کی ڈیمانڈ کو کم کرنا ہے. وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ نمبر 1 ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بہت کم ہے، وہ بہت کم ہیں، امپورٹس بہت زیادہ. امپورٹ بل تو بہت بڑا ہے ہمارا. امپورٹ بل، اور امپورٹ بل جو ہے وہ زیادہ تر آئل اینڈ گیس کی امپورٹ ڈاکٹر ہے، صاحب وہ را مٹیریل ہے، 29-30 ارب ڈالر کو کراس کرتا ہے. اس سے ڈبل کر لیں آپ. اچھا ڈبل. ہاں اچھا وہ تو صرف آئل کا بل ہے شاید اتنا. ہاں. سو آپ کا جو ہے آپ کا امپورٹ بل، اس میں آپ کا تیل ہے، اس میں خوردنی تیل ہے، اس میں مشینری ہے، اس میں اب تو یہ بجلی کے جو ہم نے بل دینے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، کیا کیا چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے ایکسٹرنل ہمارے جو کھاتے ہیں اس میں ہم نے پے کرنے ہیں. لیکن امپورٹس میں ہمارا جو ہے تیل، کھانے پینے کی چیزیں، مشینری، را مٹیریل، یہ ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. اور ایکسپورٹ ہم تھوڑی بہت کبھی کہاں تک پہنچی ہماری؟ 25 ارب ڈالر تک آ گئی. ہاں اتنی تو آپ کی 2-2.5 بلین تک ہو جاتی ہے، پر منتھ ہو جاتی ہے. پر منتھ ہو جاتی ہے. ابھی آپ کی ریمیٹنسز ہاں وہ 3.5 ارب آ گئی ہیں 3.2 مہینے بلین پچھلے مہینے، جی. اور وہ بھی عید کا فیکٹ ہے، بٹ اینی وے سودنگ ایفیکٹ آیا ہے. سودنگ افیکٹ ہے. سو اب اس سارے چیز کو کرنے کے لیے آپ کو ساری اکنامک ریفارمز چاہیے. تو آئی ایم ایف کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے آ کے وہ کہتا ہے بریکیں لگاؤ. آپ کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہے، اس سے پہلے کہ آپ جا کے کسی پہاڑ میں یا کھائی میں گرے تو اس کو سلو کرے. سلو ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک تو آپ نے انٹرسٹ ریٹس کو بڑھایا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ آپ کی انفلیشن سے زیادہ ہونا چاہیے. اگر آپ کے ملک میں انفلیشن لیٹ سے 10% چل رہی ہے تو یہ 11-12 ہونا چاہیے. دوسرے چیز وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ڈالر کی قیمت جو ہے روپے میں، وہ مارکیٹ کے چھوڑیں. اگر ڈالر زیادہ آئیں گے، فری فلوٹنگ، ہاں فری فلوٹ کریں. اگر ڈالر آپ کے ملک میں آتے ہیں، روپے کی قیمت اوپر چلی جائے گی. اگر ڈالر نہیں آتے تو روپیہ گرے گا. تو وہ بھی آپ مارکیٹ کے اوپر چھوڑیں. تو یہ 2 چیزیں ان کی بڑی امپورٹنٹ ہیں ایز اے براڈر کانسیپٹ. اس کے بعد پھر وہ آ جاتے ہیں ٹارگیٹس دیتے ہیں آپ کو. وہ یہ ایک جو بڑا ریونیو کلیکشن، وہ ریونیو کلیکشن کا جو ٹارگٹ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ٹارگٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو خرچہ کرنا ہے حکومت کا، وہ ریونیو سے کریں. وہ آپ ریونیو سے کریں. اگر آپ کے پاس آمدن ہے، آمدن تو ہم کہتے ہیں نا، اگر آپ کے پاس ٹیکسز ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ خرچ کر لیں. ڈاکٹر صاحب ایز اے لے مین ہمیں لوگ کنفیوز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا بڑی سورس آف جو منی ہوتا ہے یا انکم، وہ ٹیکسز سے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے یا ٹیکسز میجر سورس ہوتی ہے دنیا بھر میں؟ ٹیکسز میجر سورس ہوتی ہے. اس کے بعد اگر نمبر 1 سورس ٹیکس ہوتا ہے، نمبر 1 سورس. بٹ مثلا سعودی عربیہ میں کیونکہ تیل ہے، ٹھیک ہے، اور تیل حکومت کا ہے، تو حکومت بیچ کے وہ تیل کے پیسے اسے وہ تو ان کے اپنے ڈائریکٹ ریسورسز آ گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے ملک میں کیونکہ بہت سے ہمارے ادارے ہیں، آئل اینڈ گیس ہے ہمارے پاس، دوسرے پبلک سیکٹر ادارے ہیں، کچھ وہ پروفٹ بھی ان کا بنتا ہے، کچھ اداروں کا نقصان ہوتا ہے. جیسے پی ٹی سی ایل پروفٹ لے رہی ہے، وہ تھوڑا بہت پی ٹی سی ایل ہے، بٹ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ اتھارٹی پروفٹ میں جا رہی ہے، وہ پروفٹ میں ہے. باقی تو آپ کے یونٹ سارے سکھ ہی ہیں، 6 یونٹس ہیں. اور پھر اسٹیٹ بینک کا پروفٹ بھی بہت اسٹیٹ بینک کا. چلیں ہم پھر ایک بریک پہ جا رہے ہیں جی. ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، بریک کے بعد ہی یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، معروف اکانومسٹ. ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے نا کہ آئی ایم ایف آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی ٹیکسز کا ایک تو فری فلوٹنگ آف ڈالر اینڈ کرنسی کی، یہ جو آپس میں ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے، اس پہ تو ہم کبھی رجسٹ بھی کرتے رہے ہیں نا. میرا آپ بھی کرتے ہیں شاید. وہ غلطی کرتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں ہم برباد ہو جائیں گے، اس طرح ہو جائیں گے. اب یہ ہے کہ وہ کئی بار کوئی حکومت آتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ہم اگر
روپے کی قیمت گرتی ہے تو ہم بھی گر جائیں گے، ہم بھی گر جائیں گے. یہ بھی تو ہے. اس لیے وہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ اس کو مصنوعی طور پہ بھی اوپر کر لیا جائے. تو اس کا they inject more dollars into the economy. وہ زیادہ قرضے لے لیتے ہیں باہر سے. اچھا اور وہ ڈالرز انجیکٹ کر دیتے ہیں. وہ ایک قسم کے ڈالر انجیکٹ ہو جاتے ہیں. پھر وہ یہ ہے کہ ہے تو آرٹیفیشل سا سارا یہ. پھر آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ امپورٹ کے اوپر کبھی کنٹین کر لیتے ہیں امپورٹ، مشکل ڈال دیتے ہیں کہ آپ ان کو دیتے ہی نہیں، ایل سی نہیں کھولتے، اس سے دیر ہو جاتی ہے. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومی ویسی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. اس میں پھر اکانومی جس کو ضرورت ہے ڈالر کی چلنے کے لیے وہ ساری چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. بٹ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے آپ کہ جی آپ نے کیونکہ ہمیں سود اتنا زیادہ پے کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آئی ایم ایف کہہ سکتا ہے آپ کو کہ بھئی آپ سود بھی اپنے ریونیو سے دیں اور باقی خرچے بھی ریونیو سے دیں. تو فی الحال آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ سود کو ابھی آپ ایک طرف رکھیں، باقی خرچے جو ہیں وہ اپنے ٹیکسوں سے کلیکٹ کریں یا ڈیویڈنڈ جو آپ کو ملتے ہیں ان سے. ٹھیک ہے. اور اس خرچے کے بعد آپ کے پاس کچھ بچنا چاہیے تاکہ اس سے پھر آپ کو ڈیٹ سروسنگ آپ کر لیں. اس کو ہم کہتے ہیں پرائمری سرپلس. یہ آپ نے ورڈ سنا ہوگا کہ پرائمری. اس سال پچھلے سال آئی ایم ایف نے کہا تھا یہ پرائمری سرپلس آپ کے پاس 500 ارب کا ہونا چاہیے. 500 ارب روپے؟ ظاہر ہے ڈالر تو 500 ارب روپے. ٹھیک ہے. اور اس سال وہ ہو سکتا ہے کہیں کہ 1000 ارب کا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ریونیو دیکھنی ہے کتنی ہے. ہمارا تو ابھی پچھلا ٹارگٹ نہیں چاہیے 9400 ارب روپے. اس بار ہم کہہ رہے ہیں کہ جی 12000 کو کراس 1300 ارب 12000 کچھ 13000 ہی کہہ لیں. 13000 ارب کے اوپر ہم نے جانا ہے جی، کاغذوں پہ فی الحال جانا ہے. بٹ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا اخراجات ہیں آپ اس کو بڑھنے سے روک دیں. اب وہ بھی بڑا یہ ٹارگٹ کیوں نہیں اچیو ہوتا ڈاکٹر صاحب؟ یہ کیونکہ ہماری سرکار اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کرنا چاہتی. یہ تو وہ ایشو آ گیا نا کہ یہ لیسر گورنمنٹ کا ایشو آ جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی اگر چادر آپ کے پاس 6 گز کی ہے تو آپ پاؤں 6 گز سے زیادہ نہ بڑھائیں. ہم چادر 6 گز کی ہے تو 20 گز ہم پاؤں بڑھا لیتے ہیں. تو وہ ہمیں اب کنٹرول کرنا پڑے گا. تو اس میں جو آئی ایم ایف کا تقاضا یہ ہے کہ جی آپ ایکسپینڈیچرز کو بھی کم کریں. اگر نہیں کر سکتے یہ 13,000 ارب تو آپ کلیکٹ کر کے دکھائیں. یہ کلیکٹ کر کے دکھائیں اور پھر یہ جو ایکسپینڈیچر آپ ہمیں بتا رہے ہیں کریں گے تو یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ 13,000 ارب نہیں کر سکتے تو پھر اس ایکسپینڈیچر کو کم کریں. اصولی طور پہ میرا نظریہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کرنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ ایکسٹرا جو ٹیکس برڈن ہے یہ عوام پہ نہ ڈالنا پڑے. اور عوام میں بھی 2 قسم کے ہیں. ایک تو آپ کے گھر میں بجلی کی بھی بل پہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز بے شمار دے رہے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکسز دے رہے ہیں. بلکہ ہماری جو بزنس ہے اس کے اوپر بھی ہم نے اتنے ٹیکسز لگا دیے ہیں کہ ان کی بزنس دے آر گوئنگ آؤٹ آف بزنس. لائک سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی, لائک سیلز ٹیکس, ہر چیز. اور جتنا ہم ایکسٹرا ٹیکس لگاتے ہیں اتنا کم انویسٹمنٹ کرتے ہیں. کارپوریٹ ٹیکس کا بھی ایک شاید کنسیپٹ ہے کہ وہ بڑے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو علیحدہ دینا پڑتا ہے. بالکل. مطلب یہ ہے کہنے کا, ایک تو بجلی مہنگی ہے, اوپر سے ٹیکسز بھی زیادہ آپ کر دیں, اوپر سے اور ہر قسم کی ریگولیشن کر دیں تو بزنس جو ہے وہ پھر ایکسپینڈ نہیں کرے گی. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب جو بزنس مین ہے اس نے پیسہ کریڈٹ لے کے چلانا ہے تو وہ 22% پہ اگر بینک سے لے گا وہ پیسہ, ہاں تو وہ نہیں چلا سکتا. کاسٹ آف پروڈکشن چلی جائے گی 50% پہ, تو وہ انفیزیبل ہو جاتا ہے. سو ایک جو ٹریڈ آف اس وقت ہماری اکانومی میں یہ بھی ہے کہ یہاں آپ ٹیکس لگا لیں یہاں آپ انویسٹمنٹ کرا لیں. ٹھیک. اب پچھلے دنوں ہمارا لوکل انویسٹمنٹ اینڈ فورن دونوں کو کمبائن ہوا. تو آپ کا لوکل انویسٹر تو بالکل بجھا ہوا ہے بیچارہ. ہاں, اگر لوکل انویسٹر انویسٹ نہیں کرے گا تو فورن انویسٹر نہیں آئے گا, وہ بھی نہیں آئے گا. دیکھیں سب سے جو پہلا ہے انویسٹر, ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اکانومی کو گرو کرنا ہے تو آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے. ابھی پچھلے ہفتے شہباز رانا نے آرٹیکل لکھا ہے
کہ پچھلے سال پاکستان میں انویسٹمنٹ پچھلے 50 سال کے مقابلے میں سب سے کم آئی. سب سے کم آئی. سو اس کا مطلب ہے کہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ آپ کا چھکا لگ چکا ہے, اس میں اب کچھ نہیں, آپ کی انویسٹمنٹ آ نہیں رہی. سو اگر آپ نے انویسٹمنٹ کو پروموٹ بھی کرنا ہے یا تو آپ کو پھر ذرا ٹیکسوں سے ہاتھ کو پیچھے کرنا پڑے گا اور ڈی ریگولیٹ کرنا پڑے گا, اور حکومت لیسر گورنمنٹ کرنی پڑے گی. اسپینڈ اینڈ ٹیکس نہیں کر سکتے, سی بی ایم دینا پڑے گا آپ نے صنعت کار کو, آپ نے سرمایہ کار. برطانیہ میں ہوتا ہے نا جی ٹیکس اینڈ اسپینڈ پالیسی, کہ فلانی گورنمنٹ ٹیکس اینڈ اسپینڈ کرتی ہے. وہ تو اسپینڈ تو ہم کرتے ہی نہیں نا. یہاں پہ ہم ٹیکس اینڈ اسپینڈ یہاں بھی کر رہے ہیں, بٹ اسپینڈ جو کر رہے ہیں وہ اسپینڈ کسی اور جگہ پہ ہو رہا ہے, عوام پہ نہیں ہو رہا. عوام پہ نہیں ہو رہا. سو ہمارا اگر ہم نے انویسٹمنٹ لینی ہے جس سے میں اکنامک گروتھ آئے گی, جابز آئیں گی, یہ انفلیشنری پرابلمز ہماری حل ہوں گی, تو ہمیں حکومت کا سائز چھوٹا کرنا پڑے گا, ٹیکسز کو کم کرنا پڑے گا, پروڈکشن کو انسینٹیوائز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. سو یہ جو عمل ہے نا ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تو کر لیتے ہیں کہ ہم ہم اگلے بجٹ تک جی آپ کے ٹارگٹس اچیو کر لیں گے, لیکن اس کے بعد ہوتے نہیں ہیں. ہمیں 24 آئی ایم ایف پروگرام کیے ہیں, 24 میں سے ایک پروگرام ہم نے مکمل کیا تھا 2007 میں, جب ہم نے آئی ایم ایف پروگرام سے ایک سال پہلے ہی چھٹکارا حاصل کر لیا, سارے کر لیے تھے, اور وہ بھی ہم نے انویسٹمنٹ کے زور پہ کیے تھے. اور ایک دوسری بار ہم نے کیے تھے 2018 میں, اور 2018 میں آئی ایم ایف پروگرام کرنے کے بعد 6 مہینے میں ہم واپس آ گئے تھے, کیونکہ وہ بھی ذرا ماٹھا پروگرام تھا, اس میں ہم نے چینجز. سو مسئلہ اب یہ ہے کہ بجٹ میں جہاں سے بات شروع جو آج سے 1-2 روز میں آ رہا ہے 1-2 روز میں آ رہا ہے, اگر تو ہم نے یہی کام کیا کہ ہم نے جو آئی ایم ایف نے کہا ہم نے اس کے اوپر دستخط کر دیے, اور ہم نے یہ 13,000 ارب والا کام کر دیا, اس کے بعد ہم نے پروونشل گورنمنٹس نے بھی اپنا بیچ میں پورا خرچے کا کیا, اور وہی 24-25 ہزار ارب کا بجٹ بنا دیا, اور وہی ڈیفیسٹس جو بڑے بڑے کاغذ پہ تو شو کریں گے کہ کم ہو گئے ہیں, لیکن ایکچوئل پرائسز میں نہیں ہوں گے. تو دیٹ وڈ مین کہ بزنس ایز یوزول چل رہی ہے. ہم ایک دفعہ پھر ان کو دھوکہ دے رہے ہیں, پیسہ لے لیں گے بعد میں, بٹ دیٹ ول لیڈ ٹو ڈیزاسٹر. اٹ ول لیڈ ٹو ڈیزاسٹر. جو ہم نے بجٹ میں اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ کا اخراجات کٹ کرنے کا کیا پورا منصوبہ آپ کے سامنے ہے. ڈاکٹر صاحب بجٹ میکنگ ٹرانسپیرنٹ ہونی نہیں چاہیے. بالکل ہونی چاہیے, لیکن یہ کیوں نہیں ہو رہا ایسا؟ ایک دو ادوار تو سنا آئے تھے ایسے کہ جہاں آپ کی کنسلٹیشن بڑی میسو ہوتی تھی. جی نہیں ہوتی ہے, جب جب یہ آئی ایم ایف پروگرام ہوتا ہے تو کیونکہ ساری باتیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں, وہ اخباروں میں آ رہی ہوتی ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, میڈیا میں بہت زیادہ آتی ہیں, لیکن وہ ایک جیسے کہنا چاہیے کوئی اسٹریٹجکلی آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں, مطلب 1390 کیوں. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ ایک طرف پرائمری سرپلس ہے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں یہ خرچہ کرنا ہے تو پھر اتنا آپ کلیکٹ کریں, یہ بیسکلی ہے نا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کہیں گے جی میں یہ خرچہ اتنا نہیں, میں آدھا کروں گا خرچہ, تو پھر وہ 1390 نہیں کہیں گے, پھر وہ آپ کو کم پہ ہی آپ کا گزارا ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب واٹ از یور فور کاسٹ, یہ کیا آپ فورسی کر رہے ہیں یہ جو موجودہ بجٹ آ رہا ہے, یہ جو آج سے کوئی 1-2 روز میں نے کہا کہ اگر تو ہم نے آج ایک بیوروکریٹ سے میری بات ہو رہی تھی, وہ ڈپٹی چیئرمین ہے پلاننگ کمیشن, میں کہا کیا حال ہے, آپ جانتے ہی ہیں پر, تو کہنے لگے کہ سر وہ بس میں بجٹ میں بزی ہوں. تو میں نے ہنس کے کہا, میں نے کہا یار بجٹ میں کیا کر رہے ہو, تو وہ بیوروکریٹک کوئی چیزیں وہی ہوں گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نالائق ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ شاید ان کا کنسرن نہیں ہے, یا ان کا وہ کنسیپچولائز نہیں کر پا رہے. دیکھیں یہ تھیوریٹیکل ہے نا ان کا کام. آپ نے کاغذ کے اوپر آپ نے ایک بیلنس کر کے بجٹ دے دینا ہے آئی ایم ایف کو, آئی ایم ایف نے کہنا وہ تو بڑی ایک روزی پکچر سی بن جائے گی, وہ بن جائے گی, وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن جب میں اس بجٹ کو دیکھوں گا تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ڈنگ ٹپاؤ بجٹ ہے یا واقعی حقیقت میں یہ کوئی اس میں چینجز آ رہی ہیں. وہ مجھے کیسے پتہ لگیں گی؟ وہ مجھے پتہ لگیں گی کہ اچھا انہوں نے پی ایس ڈی پی میں جو خرچہ رکھا ہے وہ کس چیز کے لیے رکھا ہے. ٹھیک ہے, کیا کوئی بڑا ڈیم بنا رہے ہیں یا کوئی اچھا
کام کر رہے ہیں یا وہ تو ہر ایلوکیشن ہوگی نا، اس میں پتہ لگ جائے لکھی ہوگی. اب ہمیں پتہ ہے کہ پی ایس ڈی پی جتنا ہم کر چکے ہیں پچھلے 25-30 سال میں، وہ پروجیکٹس اگلے 25 سال مکمل ہی نہیں ہونے. سو اگر ایسے پروجیکٹس آگے جو مکمل ہی نہیں ہونے تو سمجھیں کہ وہ پیسہ بھی ضائع ہے. دوسری طرف اگر میں دیکھوں گا کہ جی ہم نے اب ایک 18th امینڈمنٹ کی ہوئی ہے، ہاں ڈاکٹر صاحب وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا رول ڈیفائن ہو گیا ہے کہ جی آپ نے ڈیفینس کرنی ہے، آپ نے فارن افیئرس کرنی ہے، آپ نے کامرس کرنا ہے، اور 1-2 اور ڈپارٹمنٹ ہیں. باقی سارا پروونسز نے، مطلب ایگریکلچر صوبوں نے کرنی ہے، انڈسٹری صوبوں نے کرنی ہے، باقی کام جو ہے وہ سارا صوبوں نے کرنا ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی وہی کام کر رہی ہے اور صوبے بھی وہی کر رہے ہیں اور خرچہ ڈبل کر رہے ہیں. پیرلل سسٹم چل رہا ہے. سو بجٹ میں اگر یہ آ گیا کہ جی دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ فوڈ سیکیورٹی فرق کر رہی ہے اور وہ پروونسز کو دے رہی ہے، یا دوسرے محکمے جو پروونسز کے جانا چاہیے، انڈسٹری یا مثلاً وہ، تو پھر ہمیں پتہ لگے گا اب یہ سیریس ہیں، اپنے خرچے کم کر رہے ہیں اور جہاں پہ کام ہونا ہے وہاں پہ وہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں. تو اس سے انڈیکیشن آئے گی کہ یہ بجٹ سیریس ہے یا نہیں. جو آپ نے پہلی بات کی نا، وہ بار بار بڑا اچھی بات آپ نے کی کہ بجٹ از اے سیریس بزنس. ہاں، ہم نے بجٹ کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ میں تو بلکہ کئی قومی اسمبلی کے بجٹ سیشنز میں جاتا رہا ہوں ایز ون آف دا سینئر جرنلسٹ، اور وہ اتنا بڑا پلندہ سا ہے کہ ہمیں بھی پکڑا دیتے تھے. وہ پڑھتا ہی کوئی نہیں. اچھا، وہ میں نے کئی منسٹرز کو ایسے چٹکلا چھوڑا، ہمیں کئی منسٹرز ملے فیڈرل، تو ان کے ملازموں نے پکڑے ہوتے تھے، تو میں نے کہا جناب یہ کبھی پڑھا آپ نے؟ تو ہنس کے کہتے یاد چھوڑو یہ جو سوال تو ضرور کر لیں. تو ان کے ذہن میں تھا کہیں یہ جرنلسٹ نے پڑھ نہ لیا ہو تو کوئی سوال نہ ہمیں کر دے. تو وہ اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے اباؤٹ بجٹ میکنگ، کیونکہ وہ سارا بیوروکریٹک ہے، اور وہ آپ کے جو الیکٹڈ ممبرز کو کوئی پتہ نہیں اس میں کیا ہے. اچھا، میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب این ڈی یو میں عمر ایوب تھے، میں نے ان کو بڑا کمپیٹنٹ آدمی دیکھا ویسے، یعنی وہ اسٹڈی کرنے کے لحاظ سے ماڈل آف گورننس، وہ ان کا ایکسپیرینس ہے، ان کا محنتی ہیں، بیک گراؤنڈ ہے، سارا کچھ ہے. میں نے بڑا دیکھا. ہمیں انہوں نے کہا کہ جی آپ ماڈلز ہیں. مجھے انہوں نے ایک ایکسرسائز قومی سلامتی کراتے ہیں این ڈی یو میں، تو آئی واز پریزیڈنٹ آف پاکستان، تو ہم دونوں کو انہوں نے سیکریٹریٹ دیے ہوئے تھے، ہی واز پرائم منسٹر آف پاکستان. تو آپ نے سرکاری دورے پھر کتنے کیے؟ نہیں، ہم نے بڑا اچھا تھا ویسے، وہ انٹرسٹنگ تھا. تو ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ بریک، اس کے بعد پھر دوبارہ جی ہم جا رہے ہیں جی ایک بریک پر. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. جی ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے یہی کہ جیسے آئی ایم ایف کا، اور آپ نے کہا نا کہ لیسر گورنمنٹ کی طرف اگر ہم آ جاتے ہیں تو اوور لیپنگ جو ہمارے باقاعدہ سسٹم فنکشنز ہیں ان کو بھی اگر کرٹیل کر لیا جائے. آپ نے بھی 18ویں ترمیم کی بات کی اور ایگریکلچر کی بھی بات کی. اس کا میں نے حفیظ شیخ ہوئے، ساگ ڈار ہوئے، ان سب کو کہتا تھا کہ ایگریکلچر ٹیکس کی کلیکشن کا نظام کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. بڑا ذمہ دار جو ہے وہ چلا جاتا ہے ادھر، کوئی ریونیو ٹیکس کلیکشن فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو بڑا ایک فل پروف یا سو کالڈ فیل سیف سسٹم ہے جس میں بھی خیر ریفارمز چاہیے، جبکہ صوبائی میں وہ گڑبڑ ساری پٹواری کر جاتا ہے. تو یہ ساری صورتحال میں آپ کیسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی ایگریکلچر والے ٹیکس نہیں دیتے. ہاں، یہ ایکسپلین کر دیں ہمیں تھوڑا. دیکھیں یہ ایک نظام کا ٹوٹل فیلئر بھی ہے کہ آپ کا یہ ایک اچھی سورس ہے ریونیو کی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایگریکلچر جو ہے نا سک ایگریکلچر ہے. سک ایگریکلچر، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی ہم نے کسان کو کہا پچھلے سال وہ گندم والی بات، گندم میں کہ تم سے ہم 4,000 روپے من پہ گندم لیں گے، تم لگاؤ. اور اس کو بڑا انسینٹیو فیل ہوا، اس نے لگا دی. اب جب وہ گندم لگی، اس نے کھاد بھی ڈالی، اس نے سارا کچھ، مہنگی بجلی بھی استعمال کی، ڈیزل لگایا، یہ وہ کر کے اس نے لگا کے دوا. جب وقت آیا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، آپ نے کہا ہم تو خرید ہی نہیں سکتے. وہ 4,000 کی بجائے اس کو 3,000 بھی نہیں ملا. نہیں مل، کئی کہہ رہے ہیں کہ وہ 2,500 بھی نہیں مل رہا، 2,500 بھی نہیں ملا. اب یہ جو 2,500 اور 4,000 کا فرق ہے 1,500 روپے مانیا چلیں. یہ تو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہی پوری ہو رہی ہے. 1,000 روپیہ من کا ٹیکس ہی لگ گیا نا. جی یہ تو دیکھا جائے ٹیکس ہی لگ گیا. یہ ٹیکس تو آپ اس نے لے لیا زبردستی، آپ نے اس سے لے لیا.
اب وہ اگلے سال اس کا امپیکٹ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اگلی فصل لگانے کے قابل رہا ہے, وہ فصل لگائے نہ لگائے. سو مطلب میرا کہنے کا ہے کہ ایگریکلچر اس لیے سے کہ حکومت غلط فیصلے کرتی ہے. گندم میں پرٹیکولرلی اس نے کہا کہ اتنے کا میں خریدوں گی, اتنے کا میں اپنے پاس رکھوں گی, اتنی دیر رکھوں گی, فلور مل کو اس قیمت پہ جائے گا. وہ نظام اب مارکیٹ بیسڈ ہے ہی نہیں ہے. آپ کے دور میں بھی سپورٹ پرائز تو اناؤنس کرتے رہے ہیں آپ بھی, ہم بھی کرتے رہے ہیں, لیکن اس سسٹم کو ختم ہو جانا چاہیے. بالکل ختم ہو جانا چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑا ایشو ہے, یہ بہت بڑا ایشو ہے. آپ کو ایگریکلچر میں فارمر کو پروفٹیبل کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ پروفٹیبل ہوگا تو پھر ٹیکس اس سیکنڈ چیز ہے. پہلی جو ہے کہ اس کی پروفٹیبلٹی آپ ٹھیک کریں. اس وقت دنیا میں سب سے کم پروڈکٹیوٹی ایگریکلچر میں پاکستان میں پانی بھی ضائع ہو رہا ہے, پانی بھی اس کو نہیں ملتا جس وقت ملنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے بیج سب سے انڈیا سے بیج آپ فارمر اسمگلڈ بیج لگا رہا ہے, اور اس کو ایکسٹینشن یہ یونیورسٹیاں وغیرہ کوئی اس کا ہاتھ پلے نہیں پکڑاتی. آپ کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. پریکٹسز بھی کچھ ہمارے فارمرز کی جو ہے نا وہ تھوڑی وہ پرانی ہے. نہیں تو فارمر ان کو رہنمائی کوئی نہیں کر رہا, کوئی میکنائزیشن والے تو آتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں نا, میکنائزیشن نہیں ہے, ایکسٹینشن نہیں ہے, پانی وقت پہ نہیں ملتا. یہ سارے مسئلے ہیں, اور ریسرچ کوئی نہیں ہو رہی. بیج نیا کب بنا ہے؟ آپ کی کون سی ادارے نے نیا بیج بنایا؟ میں ڈاکٹر صاحب چائنا 4-5 مرتبہ گیا, آپ تو خیر کئی مرتبہ گئے. انہوں نے تو ٹرانسفارم کر دیا. میں نے وہاں ایگریکلچر سائنٹسٹ کو اتنا پروٹوکول ملتے دیکھا کہ میرا خیال شاید شی جن پنگ کے برابر. سو ہمارا بہت بڑا ریسورس ہے ایگریکلچر. جتنا ہماری زمین ہے, جتنا ہمارا پانی ہے, جتنے لوگ ہیں, ایگریکلچر میں میں نے ایک حساب لگایا تھا, میں آپ کو بتاؤں. جی, ہمارے ملک میں 150 ملین ایکڑ فٹ پانی ہر سال آتا ہے دریاؤں میں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 1 ملین ایکڑ پہ 1 فٹ اگر آپ پانی کھڑا کر دیں تو وہ 1 ملین ایکڑ فٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا 150 ملین ایکڑ فٹ سال میں آتا ہے. تو اس کا مطلب تقریباً ساری لینڈ ہی تقریباً ہر جگہ آپ پانی آرام سے پہنچا سکتے ہیں. اور حالانکہ 1 فٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے ویسے, اب تو خیر وہ ڈرپ سسٹم آ گیا نا اریگیشن. اچھا, اس میں ہمارے جو فارمرز کو ہماری نہریں ہیں, آپ کو جیسے پتہ ہے بڑا اچھا بہت بڑا اریگیشن کا بڑا اچھا نیٹ ورک ہے. اس میں نے حساب لگایا کہ ایک نہر کے اوپر کتنے ایکڑ زمین ہے اور اتنا پانی نہر میں آتا ہے, تو ان کو ایک ایکڑ پہ کتنے فٹ مل رہے ہوں گے. جی, یہی ایسٹیمیٹ میں نے لگایا کیلیفورنیا کے لیے. اچھا, یہی میں نے ایسٹیمیٹ لگایا آسٹریلیا کے لیے. اب آپ حیران ہوں گے کہ آسٹریلیا تو واٹر سکیرس نہیں ہے. آسٹریلیا میں بھی ایک دریا ہے, مرے ڈارلنگ ریور کہتے ہیں اسے. ایک مرے ریور اور ڈارلنگ ریور ہے, وہ مل کے وہ دریا بنتا ہے, اور اس کا پانی جو ہے وہ اپنے ایگریکلچر میں دیتے ہیں. تو اس اس مرے ڈارلنگ ریور میں ہر فارمر کو 2 فٹ پانی دیتے ہیں پورے سال میں. پاکستان میں ہماری جو نہری نظام ہے, فیصل آباد کی جو نہریں ہیں ان میں کم از کم 3 فٹ پانی ہم دیتے ہیں. اور ویسٹیج بڑا اس نہیں. اچھا, فیصل آباد میں سب سے کم پانی ہم دے رہے ہیں, حالانکہ وہ فیصل آباد میں کم سب سے اعلیٰ وہ بڑا کلٹیویبل لینڈ ہے. یار خان کا جو ہے وہ کوئی 8 فٹ دیتے ہیں پر. اچھا. اور ادھر جو ہماری نہریں 1-2 نہریں ہیں سیالکوٹ کی طرف, وہاں 12 فٹ پانی ہے. اچھا, پولیٹیکل کنسیڈریشن, مطلب کسی نے کبھی ایسٹیمیٹ ہی نہیں کیا کون سی نہر میں کتنا پانی ہے اور کمانڈ ایریا کتنا ہے اور اس کو کتنا دینا چاہیے. بہرحال 2 فٹ سے ہر جگہ پہ زیادہ ہے. ٹھیک. اب ہمارا جو میں نے ایسٹیمیٹ کیا کہ آسٹریلیا میں 1 فٹ پانی جو ہے 1 ملین ایکڑ فٹ پانی پہ $2 بلین کماتا ہے فارمر. 1 ملین ایکڑ فٹ پہ پانی پہ $2 بلین وہ کماتا ہے. اب آپ نے 150 سے ملٹیپلائی کیا پھر اس کو میں نے اپنے 150 سے ملٹیپلائی کیا. تو یہ کتنی فگر بنتی ہے؟ یہ $350 بلین کا بنتا ہے, جو کہ ہمارا ایگریکلچر کا اگر GDP آپ دیکھیں تو وہ 60-70 ارب ہے. یعنی کہ یہ تو بتا دو خود ایک بہت بڑا ٹرن اراؤنڈ ہے. بہت بڑا. اس سے بڑا اگر آپ
اور اگر ویلیو ایڈیشن کر لیں آپ ایگزیکٹلی تو پھر تو آپ چلے جائیں گے $700 آسٹریلیا، کیلیفورنیا، یورپ، ادھر ادھر جو وہ لے رہے ہیں پانی سے، ہم تو اس کا 1/5 بھی نہیں لے رہے. ڈاکٹر صاحب کیلیفورنیا میں واٹر سکیئرس ہے. بہت ہماری طرح ہی آسٹریلیا تو ہے ویسے، کیلیفورنیا، آسٹریلیا، ساؤتھ تقریباً ایک ہی افریقہ جیسا ان کا ہماری طرح کا ہی ہے. سوائل بھی اور اریگیشن کا بھی. پانی کا مسئلہ ان کا ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو ریسرچ ہے، جیسے میں نے کہا کہ نہ سیڈ ان کو آپ صحیح دیتے ہیں، نہ میکنائزیشن صحیح ہے، نہ پانی کی وہ سسٹم صحیح ہے، ضائع پانی بھی ہوتا ہے. اس کے بعد مارکیٹس بھی آپ کی صحیح نہیں ہے. فارم ٹو مارکیٹ روڈ کی بڑی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن بڑا مشکل کام ہے فارمر کو مارکیٹ تک جانا ہے. اس کا پروڈیوس ضائع ہو جاتا ہے اور اس کو وہاں پہ پرائسنگ بھی صحیح نہیں ملتی، اور انٹرنیشنل مارکیٹ کا تو اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ گندم کے علاوہ آپ ویجیٹیبلز بھی کر سکتے ہیں. جو ویلیو ایڈیشن کی بات کی ہے، آپ سٹرس کریں، مینگو کریں، آپ انینز کریں، ٹمیٹوز کریں. پوری دنیا یہ مڈل ایسٹ میں کھانا جو آتا ہے اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیں، آپ نہیں ڈال رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایگریکلچر میں آپ نے وہ جدت نہیں لے کے آئے، وہ آپ نے اس طرح سے اس کو موبلائز نہیں کیا، اس کو انسینٹیوائز نہیں کیا، اس میں دخل اندازی کی ہے، اس میں چوری کی ہے، ڈاکہ مارا ہے. اب آپ دیکھیں فارمر کو آپ کہتے ہیں یار تم نے یہ پروڈیوس کیا، ہم آ کے اٹھائیں گے، نہیں تو تم نے کہیں اس کو باہر نہیں دینا، ڈسٹرکٹ سے اگلی ڈسٹرکٹ تک تم نے نہیں جانا. بھائی کیوں نہیں جانا؟ لیکن یہ ریسٹرکشن ڈاکٹر صاحب ویسے بھی ادروائز فنڈامنٹل رائٹس کے بھی، ہاں نہیں، وہ کہتے ہیں ایسی تیسی فنڈامنٹل رائٹس کی، کانسٹیٹیوشن کی ایسی تیسی. آپ کو اگر لیٹ سے میری گندم کی پرائس مجھے دبئی میں اچھی ملتی ہے تو وائی شوڈنٹ آئی بی ایبل ٹو سیل اٹ ان دبئی؟ وہ بھی فارن ایکسچینج ہی آئے گا نا. بالکل آئے گا. تو یہ اب نے جو پالیسی سو ٹوٹلی ریگولیٹڈ ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہے. آئی مین اٹس ڈریون بائی دا گورنمنٹ، اور پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے ختم کر دیا اس میں. نہ وہ بیج بناتے ہیں، پیسٹیسائڈ یہ وہ آپ نے دیکھا پرائیویٹ سیکٹر کی کیپیسٹی اور وزڈم جو ہے کلیکٹیو، میرا خیال ہے وہ اٹس فار ہیڈ آف دا گورنمنٹ. انرشیا پوری دنیا کی ہے نا، گورنمنٹ کا جو انرشیا ہے وہ تو دنیا میں مشہور ہے نا جی. بالکل، کتنے بھی کمپیٹنٹ برینز وہاں بیٹھے ہوں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جی ملینز آف انٹرپرینیورز ہیں پاکستان میں. اب اگر ایگریکلچر کو بھی انٹرپرینیوریل کر دیں، ٹھیک ہے، انڈسٹری کو انٹرپرینیوریل سمجھ لیں، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں بڑی انٹرپرینیوریل ہیں، ان کو آپ کریں نا چالو، ان کو آپ دبا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر لگاؤ ٹیکس. یہ ہلتا کیوں ہے؟ سارا جو ہمارا پروگرام اس وقت ہے 13,000 کا، تو وہ ان کی بربادی کرنی ہے نا، ہم نے عوام کی بربادی کرنی ہے، انٹرپرینیورز کی بربادی. ٹیکس کلیکٹر کو تھانے دار ہم کیوں بنا رہے ہیں؟ ٹیکس کلیکٹر کیونکہ وہ کلونیل وقت سے ہی تھانے دار ہے. ٹیکس کلیکشن ہے وہ میرا خیال ہے اس کو دیکھیں یورپ میں کیا ہے، ڈیجیٹائز کیوں نہ کر سکتے؟ وہ ڈیجیٹائز ہے، وہ جو ہے سیلف اسیسمنٹ ہے. ہاں آپ جو نہیں ہمارے ہاں رہی ہے کچھ عرصہ سیلف اسیسمنٹ، ہاں اس کو خارج کر دیا انہوں نے کہا جی یہ تو بہت خطرناک لیکن چیز اس میں بھی خیر وہ بلا لیتے ہیں آڈٹ میں بلا لیں. دیکھیں ایک چیز ہے کہ اگر سائنٹیفک طریقے سے کیا جائے 3-4% کو آپ بلا لیں تو آنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ڈیجیٹائز کرنا چاہیے. انٹریکشن، پرسنل انٹریکشن ختم کریں، ڈسکریشن ختم ہو جائے نا، ڈسکریشن ٹیکس ختم کلیکٹر کی ہو، ڈسکریشن وہ جو ہے ڈیجیٹائزیشن سے ہی ہوگی جو آپ نے کہا نا، ڈیجیٹائز کریں. اکانومی کو آج تک ہم نے ڈیجیٹائز ہی نہیں کیا، ہماری ابھی تک کیش اکانومی ہے. اب یہ ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم جو ہے ٹیکس نیٹ میں تو لے آئیں لیکن ڈیجیٹائز نہیں ہم نے کرنا. وہ اس میں تو پھر اس کو بدنیتی ہے پیچھے اس کے، یہ ہے نا پھر یہ تو صاف نظر. ڈاکٹر صاحب یہ جو 18th امینڈمنٹ میں NFC ایوارڈ جو آگے کہہ لیں، اس میں صوبوں کو جو اب 56% مل رہا ہے، وہ اب وفاق ہمیں اکثر کہہ دیتے ہیں وفاق کے لوگ کہ جی ہمارے پاس وہ پیسہ ہی نہیں بچا، نہ دفاع کو دینے کے لیے، نہ ڈیٹ سروسنگ کے لیے، نہ PSDB کے لیے، نہ کوئی نیشنل پلانز کے لیے. تو اس کا ڈاکٹر صاحب مختصر کوئی جواب ہو جائے پھر ہم نے پروگرام کنکلیوڈ کرنا ہے. بڑے کلیئرلی آپ کی کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی پروونشل گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے، لوکل گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے. اس میں اب 2-3 مسائل پیدا ہو چکے ہیں. نمبر 1، پروونشل گورنمنٹ نے لوکل گورنمنٹ تک اپنا نیشنل فائنانس کمیشن نہیں بنایا.
کہ مطلب جو پیسہ لوکل گورنمنٹ کو جانا چاہیے تھا اس کا تو کوئی میکانزم نہیں ہے اس وقت، ابھی تک نہیں بنایا، تو وہ بنانا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ آٹومیٹکلی پیسہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور لوکل ایٹ گورنمنٹ دا ڈور اسٹیپس آف دا پیپل بیلنس ہو جائے، بیلنس ہو جائے۔ نمبر 2 ہے کہ ونس یو ہیو ایلوکیٹڈ دیئر رولس، ٹھیک ہے، پھر اس کے مطابق اس کو فائنینس کریں، ٹھیک ہے، جو ڈیفنس کا خرچہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیں، جو ہیلتھ کا خرچہ ہے وہ پروونشل کو دیں، اور جو نیچے ڈیولپمنٹ کا خرچہ ہے وہ لوکل گورنمنٹ۔ تو یہ مسئلے تو مطلب کاغذی مسئلے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ سارا ہے کہ یار فیڈرل گورنمنٹ، کیونکہ یہ سارے تینوں ٹیئرز ایک ہی کام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ٹرپل کام کرتے ہیں، اس لیے یہ پیسہ آؤٹ آف ویئر۔ تھینک یو ویری مچ سر فار یور کائنڈ پریزنس ہیئر، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ بہت خوشی ہوئی جناب آپ سے، بڑی نان ٹریڈیشنل انداز میں بڑے آپ نے سم اپ کر لیا نے نٹ شیل۔ تو جناب یہ بات بڑے عمدہ پیرائے میں بڑے اچھے طریقے سے نے نٹ شیل وی ہیو ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ ٹو یو کہ لیسر گورنمنٹ اور گریٹر گورنمنٹ کا جو ہمارے ایک کرس ہے وہ ایشو ہے، اوور بیوروکریٹائزیشن آف بجٹ میکنگ اور بجٹ میکنگ میں ویسٹڈ انٹرسٹ، اور یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے گوشے گزار کی ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔